اس ویڈیو میں آپ دیکھیں گے حج پالیسی 2024 کی تفصیلی معلومات، حج درخواست 2024 دینے کا مکمل طریقہ، حج 2024 کے لیے اٹھائے گئے تاریخی اقدامات۔ ایک، حج اخراجات گزشتہ سال سے کم کرنے میں کامیاب رہے ہیں۔ دو، سرکاری عازمین حج کو سفر حج کے لیے مخصوص رنگت اور شناخت والی مندرجہ ذیل ضروری اشیاء مفت فراہم کی جائیں گی۔ فضائی سفر کے لیے 30 کلو گنجائش کا حامل QR کوڈ ڈال نگ والا بڑا سفری بیگ۔ فضائی سفر کے لیے 7 کلو گنجائش والا سفری بیگ ہیڈ کیری۔ پاکستانی خواتین کی آسان شناخت کے لیے مخصوص رنگ کا سکارف۔ ڈی، مرد عازمین حج کے لیے احرام بیلٹ۔ جوتے رکھنے کے لیے مرد و خواتین عازمین حج کے لیے شو بیگ۔ 3، سعودی عرب میں 40 روزے قیام کے لیے GB 7 ڈیٹا کی حامل موبائل سم فراہم کی جائے گی۔ 4، حجاج کی تربیت، ٹریکنگ اور رہنمائی کے لیے لازمی موبائل اپلیکیشن جو آن لائن اور آف لائن یکساں مفید ہوگی۔ 5، کراچی ایئرپورٹ سے جانے والے عازمین حج کی روڈ ٹو مکہ پروجیکٹ میں شمولیت، جبکہ لاہور ایئرپورٹ کی شمولیت بھی متوقع ہے۔ 6، عازمین حج کی آرا کی روشنی میں 20 تا 25 دن کے شارٹ حج پیکیج کا اجرا کیا جا رہا ہے۔ 7، مکہ میں ماضی کی شیئر نگ رہائش کے ساتھ ساتھ پہلی بار فیملیز کے لیے اضافی اخراجات کی ادائیگی پر 2 بیڈ اور 3 بیڈ کے الگ کمروں کے انتخاب کی سہولت دی گئی ہے۔ 8، مدینہ منورہ میں 8 دن قیام کے ساتھ ساتھ مختصر قیام 3 تا 5 روز کی سہولت دی گئی ہے۔ مختصر قیام کے اخراجات کم رکھے گئے ہیں۔ 9، اکانومی پیج کے مکتب کی کیٹیگری ڈی ہے، جبکہ سپانسرشپ سکیم کے لیے اضافی اخراجات کی ادائیگی پر مکتب سی کی سہولت مل سکے گی۔ چیدہ نکات بری حج پالیسی 2024۔ 1، پاکستان کا حج کوٹا 1,79,210 ہے۔ 2، سرکاری اور نجی حج سکیموں کے لیے کوئٹہ کی تقسیم کا تناسب 50% ہے، یعنی ہر ایک کے لیے 89,605 سیٹیں مختص کی گئی ہیں۔ 3، سرکاری حج سکیم میں سپانسرشپ میں 25,000 سیٹیں مختص ہیں، جبکہ پرائیویٹ سکیم کے کل کوٹا کا نصف یعنی 44,000 803 سپانسرشپ کے لیے مخصوص کیا گیا ہے۔ 4، سپانسرشپ سکیم میں شمولیت کے لیے گزشتہ سال کی طرح بیرون ملک سے ڈالرز کی شکل میں زر مبادلہ بھجوانا ہوگا۔ 5، سرکاری سپانسرشپ سکیم پہلے آئیے پہلے پائیے کے اصول پر ہوگی اور انہیں قرعہ اندازی سے استثنا ہوگا۔ 6، 80 سال سے زائد عازمین حج کے لیے مددگار کا ساتھ ہونا لازم ہے۔ 7، گزشتہ 5 جیم یعنی 2017 تا 2023 ادا کرنے والے خواتین وافرودہ سال درخواست دینے کے اہل نہیں، تاہم پہلی بار حج پر روانہ ہونے والی خاتون کے محرم کو استثنا ہوگا۔ مزید یہ کہ اسکیم والے بھی 5 سالہ پابندی سے مستثن ہیں۔ 8، ہارڈشپ کوٹا 500 جبکہ لیبر کوٹا 300 مختص کیا گیا۔ 9، اسلامی نظریاتی کونسل کے اجلاس نمبر 232 کی سفارشات کی روح سے خواتین بغیر محرم حج درخواست دے سکتی ہیں، بشرطیہ خواتین اپنے والدین یا شوہر کی جانب سے سفر حج کی اجازت کا حلف نامہ مہیا کر میں نیز یہ کہ ان کے وقار کو کوئی خطرہ نہیں ہے اور وہ اپنی قابل اعتماد خواتین کے گروپ کے ساتھ حج درخواست جمع کروا رہی ہیں۔ 10، سفر حج کی روانگی کے مقامات کے لحاظ سے 448 نشستیں، سرکاری کوٹا کا 5% ووٹنگ لسٹ پر مبنی ہوگا۔ 11، کسی کو مفت حج نہیں کرایا جائے گا۔ 12، حجاج کو جامع تربیت اور آگاہی مہیا کی جائے گی۔ 13، سعودی تعلیمات کے مطابق میڈیکل مشن / معاونین حج / مذہب امور اور لوکل معاونین پر مشتمل ویلفیئر عملہ تعینات کیا جائے گا۔ 14، سعودی عرب میں شکایات کے فوری ازالہ کے لیے مانیٹر نگ ٹیمیں تعینات کی جائیں گی۔ حل نہ ہونے والی شکایات کو پاکستان میں CDC کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ CDC کے فیصلوں کے خلاف اپیلٹ کمیٹی کے پاس اپیل کی جا سکے گی۔ 15، تکافل کی بنیاد پر حجاج محافظ سکیم جاری رہے گی۔ سرکاری حج پیکیج 2024۔ ایک حج پیکیج گزشتہ سال کے مقابلے میں 1,70,000 کھا گیا ہے، یعنی 11,75,000 کے مقابلے میں 10,75,000۔ 2، جبکہ حجاج کرام کو سوٹ کیس،
ہینڈ کیری، ابا احرام بیلٹ اور شو بیگ بھی اس پیکیج میں شامل ہیں۔ 3 اگر حج پیکیج میں کسی بھی مد میں مزید بچت کرنے میں کامیاب ہوئے تو وہ رقم بھی حجاج کرام کو واپس کی جائے گی۔ 4 اضافی سہولیات بشرطیں دستیابی مہیا کی جائیں گی وگرنہ ان کے اضافی اخراجات بھی واپس کیے جائیں گے۔ ہدایات برائے درخواست فارم حج 2024۔ حج فارم بھرنے سے پہلے نیچے دی گئی چند ہدایات کا مطالعہ کر لیں تاکہ فارم بھرنے میں آسانی ہو۔ ڈیٹا فارم منسٹری کی جانب سے سیمپل ڈیٹا فارم برائے حج 2024 جاری کیا گیا ہے۔ یہ فارم تمام بینکوں میں دستیاب ہوں گے۔ یاد رہے کہ یہ ڈیٹا فارم صرف آپ کے کوائف آسانی سے اندراج کرنے لیے ہے، جبکہ بینک آفیسر آپ کی کوائف منسٹری کے پورٹل پر اپلوڈ کر کے آپ کو کمپیوٹرائزڈ رسید فارم دے گا جس میں تمام کوائف کا اندراج ہونا لازمی ہے۔ فارم مکمل ہونے پر کمپیوٹرائزڈ فارم رسید لازمی طلب کرے۔ پاسپورٹ جس کی کم از کم میعاد 16 دسمبر 2024 ہونی چاہیے۔ اگر پاسپورٹ نہیں بنا ہوا تو ابھی فوری بنوا لے۔ یاد رہے کہ پاسپورٹ کے ٹوکن رسید پر بھی حج درخواست فارم جمع ہو جائے گا۔ گروپنگ درخواست فارم جمع کرواتے وقت گروپنگ کا خاص خیال رکھیں۔ گروپ 1 سے 14 افراد تک بنا سکتے ہیں۔ ایک ہی فیملی کے تمام افراد ایک ہی گروپ میں شامل ہوں تاکہ ان کے تمام مراحل اور دوران حج ہر مقام پر ساتھ ہی ہوں۔ یاد رہے کہ گروپ کے تمام افراد کا پیکیج ایک جیسا ہونا چاہیے اور اضافی سہولیات بھی یکساں ہونی چاہیے۔ مثلا ایک ہی گروپ میں شارٹ اور لانگ نہیں ہو سکتے اور اسی طرح ایک ہی گروپ میں اسپانسرشپ اور ریگولر اور ڈبل بیڈ ٹرپل بیڈ نہیں ہو سکتے وغیرہ وغیرہ۔ پیکیج کا انتخاب سوچ سمجھ کر کریں، یعنی اپنے کون سا پیکیج سلیکٹ کرنا ہے، لانگ اور شارٹ، ریگولر اور اسپانسرشپ، اختیاری سہولیات یعنی ڈبل ٹرپل بیڈ کی سہولت، قربانی، مدینہ میں کم دنوں کا انتخاب۔ کون سی سہولیات لینی ہیں اس کے آگے ٹک کریں، کیونکہ اختیاری سہولیات لینے کی صورت میں اضافی رقم بھی فارم بھرتے وقت ہی ادا کرنی ہوگی۔ اب بہتر ہے کہ پیکیج کا انتخاب کرتے وقت پرانے حجاج کرام سے بھی مشورہ لے لیں۔ پیکیج کی رقم جو بھی پیکیج آپ منتخب کریں گے اور جو اضافی سہولیات لینا چاہتے ہیں ان تمام کی ادائیگی درخواست فارم کے ساتھ ہی کرنی ہوگی۔ دوسری صورت میں آپ حج درخواست فارم جمع کرانے کے اہل نہیں ہوں گے۔ موبائل نمبر اور ایڈریس اپنا موجودہ پتہ جس پر آپ ڈاک وصول کرتے ہوں وہ درج کروائیں کیونکہ قرعہ اندازی میں کامیابی کے خط اسی ایڈریس پر آتے ہیں۔ حج فارم میں اپنا وہ موبائل نمبر درج کروائیں جس پر آپ کو میسیجز وصول ہوتے ہیں کیونکہ قرعہ اندازی میں کامیابی، تربیت، فلائٹ شیڈول اور روانگی وغیرہ کے میسیجز اسی نمبر پر موصول ہوں گے۔ کوشش کریں کہ وہ موبائل نمبر کسی اور نیٹ ورک سے کنورٹڈ نہ ہو۔ وارث کی تفصیل بھی فارم میں درج کروانا ضروری ہے۔ اب کسی بھی خونی رشتہ دار جو شناختی کارڈ کا حامل 18 سال سے زائد ہو وارث کے طور پر نامزد کر سکتے ہیں۔ اس کی ضرورت اس لیے ہے کہ خدا نخواستہ کسی ہنگامی حالت میں آپ کے رشتہ داروں کو آپ کے بارے میں اطلاع دی جا سکے۔ میڈیکل سرٹیفکیٹ عازمین حج کو درخواست فارم جمع کرواتے میڈیکل فٹنس سرٹیفکیٹ جمع کرانا لازمی ہے۔ میڈیکل سرٹیفکیٹ گروپ میں بھی شیئر کیا جا چکا ہے، تمام بینکوں میں بھی دستیاب ہوں گے۔ میڈیکل سرٹیفکیٹ کسی بھی سرکاری یا نیم سرکاری ادارے کے ڈاکٹر سے تصدیق کروانا لازمی ہے جس کے پاس اپنے نام کی مہر ہو اور وہ ڈاکٹر سے لازمی رجسٹرڈ ہو۔